نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میری عزیز سامعات، درس حدیث کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج کے درس کا ٹاپک ہے حلال اور حرام کا فرق۔ دین اسلام نے زندگی کے ہر میدان میں حلال اور حرام کے فرق کو قرآن و سنت سے واضح کر کے اس کے فائدے اور نقصان کو بیان فرما دیا ہے۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں نقصانات کے باعث اس کو حرام فرمایا ہے، جن میں سے ایک حرام کمانا اور حرام کھانا بھی ہے۔ دین اسلام میں اس کی بہت زیادہ مذمت بیان ہوئی ہے۔ حرام کمانے سے مراد رشوت، خیانت، چوری، ڈکیتی، سود، شراب بنانا، بیچنا، بے حیائی والے کاروبار کرنا اور جھوٹ، فریب، دھوکے وغیرہ کے ذریعے مال حاصل کرنا۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ حرام کمانے اور کھانے پر کس قدر مذمت ہے تو یقیناً اس طرف رجحان کم ہو جائے گا۔ تو آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حلال اور حرام کا بیان ہم سماعت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان لا يبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا پھر حرام سے ہے۔ اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ شریعت میں حلال وہ ہے جسے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے مباح قرار دیا ہو، یعنی جس کی حلت اللہ کی طرف سے ثابت ہے، وہ چیزیں یا کام جو اسلامی شریعت میں حرام نہ کی گئی ہو۔ دوسرے الفاظ میں ایسی چیزیں اور کام جن کا استعمال شرعاً درست ہو، جائز ہو۔ حلال کا حکم کیا ہے کہ حلال اللہ کی رضا کا باعث اور جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ حلال کے مقابل حرام ہے وہ چیزیں یا وہ کام جن کا کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول سے حرام قرار دیا ہو، وہ حرام کہلاتا ہے۔ اور حرام کا حکم کیا ہے کہ حرام کا انکار کرنے والا کافر اور اس کام کو کرنے والا یہ گناہ کبیرہ، بڑے گناہ اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور یہی حکم ہر حرام فعل کا ہے۔ جب لقمہ حلال انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، حلال لقمہ جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے خیر کے امور صادر ہوتے ہیں، بھلائیاں پھیلتی ہیں، وہ نیکیوں کی اشاعت کا سبب بنتا ہے۔ حلال کھانا اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اس کی جنت تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ عمل دنیا کی سعادت اور آخرت میں جنت کا موجب ہے، باتوں میں شیرینی اور اعمال میں جاذبیت پیدا کرتا ہے۔ حلال کمائی سے نسل میں برکت ہوتی ہے۔ اپنی محنت کی کمائی انسانی شرافت اور رفت کا باعث بنتی ہے۔
جبکہ حرام مال، جس طرح مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، وہ سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے حاصل کرنا، گانے بازی کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی گناہ، نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ حرام مال کے کئی نقصانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے۔ کون سے جسم پر؟ جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو، اس جسم پر اللہ نے جنت حرام فرما دی جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور بدن غبار آلودہ ہے، اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس پر اللہ تبارک و تعالی کا ایک فرشتہ ہے، بیت المقدس پر اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات یہ ندا دیتا ہے کہ جس نے حرام کھایا اس کے نہ نفل قبول ہیں نہ ہی اس کے فرائض قبول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جیسا کہ آپ نے ابھی حرام مال کمانے کھانے کی مذمت پر ہم نے احادیث طیبہ کو مطالعہ کیا، تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام کھانے اور کمانے پر کتنی سخت وعیدات وارد ہیں، کہ جو بندہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نفل، فرض، حتیٰ کہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ایک حرام کا لقمہ کھانے سے 40 دن کے اعمال اس کی قبول نہیں ہوتے۔ حرام خور شخص کی آگ سے زیادہ قریب ہے، حرام خور شخص کے آگ سب سے زیادہ قریب ہے۔ حرام خور شخص پر رسول اللہ کی لعنت ہے۔ حرام غذا انسانی جسم کو معطل کر دیتی ہے، نور ایمانی بجھ جاتا ہے، دل کی دنیا ویران اور بنجر ہو جاتی ہے، شیطان اس کے قلب پر قابض ہو جاتا ہے، پھر ایسا شخص گویا معاشرے کے لیے موذی جانور بن جاتا ہے۔ جس منہ کو حرام کی لت لگی ہو اس سے بھلا امور خیر کیسے اور کیوں کر انجام پا سکتے ہیں؟ اعلی حضرت علیہ رحمہ اپنے فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ زبانی توبہ سے حرام مال پاک نہیں ہو سکتا، زبانی توبہ سے حرام مال یہ پاک نہیں ہو سکتا، بلکہ توبہ کے لیے شرط ہے کہ جس سے لیا ہے واپس دے، جس سے اس نے لیا ہے وہ واپس کرے، وہ زندہ نہ رہے ہو تو اس کے وارثوں کو دے، اگر اصل مالک یا اس کے وارثوں کا پتہ نہ چلے تو اتنا مال بلا نیت ثواب صدقہ کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ مال حرام کے گناہ سے چھٹکارے کا ہے ہی نہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ جس سے لیا ہے اسے واپس کرے، زبانی وہ توبہ کر لے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسا کام کریں ہی کیوں؟ حرام مال سے ہر دم بچتے رہیں۔ آج کل یہ عام ہو چکا ہے، آن لائن بزنس کر رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ حرام مال کما رہے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اب مال حرام سے نجات کیسے حاصل کریں؟ صبر و قناعت، زہد و ایثار کو اپنا شعار بنائیں، دنیا کی خواہشات کم سے کم رکھیں، یہ امپورٹنٹ ہے، دنیا کی خواہشات کم سے کم رکھیں، صبر و قناعت، زہد و ایثار کو آپ اپنا شعار بنا لیں، دنیا بقدر ضرورت حاصل کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آپ اپنی دنیا کو حاصل کریں، آخرت کو جو ہے دنیا پر ترجیح دیں، ہمیشہ آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، تو پھر یہ سب رہے گا ہی نہیں، حرام مال کی لت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے آخرت میں ملنے والے ثواب کی امید رکھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح دنیا کی ہوس دل سے جاتی رہے گی، اور جب دنیا کی ہوس دل سے کم ہوگی تو اس دنیا کا مال بھی بقدر ضرورت حاصل کریں گے۔ دیکھا جائے تو آج اکثر اور بیش
تر زبانوں پر یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں پھر بھی ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی. حالانکہ تھوڑے تدبر اور تفکر سے کام لیا جائے تو ہمیں اپنے معاشرے اور ماحول میں کسب حلال کی فکر و سوچ ہی مفقود نظر آتی ہے. کہہ رہے ہوتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اتنی دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہو رہی. ذرا سوچئے تو صحیح، ہمارے معاشرے میں ماحول کیا ہے؟ اس ماحول میں حلال کمائی کی فکر و سوچ ہی مفقود نظر آتی ہے. عمومی فضا یہ بن چکی ہے کہ خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے دیا گیا ہے. ایسا ہی ہے، خواہشات کو ضروریات کا ہم نے درجہ دے دیا ہے، جبکہ انسانی خواہش تو بحر بے کنار کی مانند ہے. دنیا میں ہر آرزو اور تمنا پوری ہو جائے یہ ناممکن ہے. ہر آرزو آپ کی قبول نہیں ہو سکتی، دنیا میں سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. ان لامحدود تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. ایک ہی خاندان میں شوہر کی خواہشیں الگ ہیں، بیوی کی خواہشیں الگ ہیں، اولاد کسی اور چیز کے حصول کی امیدیں لگائے بیٹھی ہے، تو ماں باپ کسی دوسری فکر میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، مال جمع کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ذریعہ آمدنی یہ حلال ہے یا پھر حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، طیب ہے یا خبیث ہے، حدود شرع کے اندر ہے یا پھر باہر ہے. یہ بالکل وہی صورتحال ہے جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہی بیان فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں دے گا کہ جو مال حاصل کر رہا ہے یا حلال ہے یا حرام ہے. آج وہی دور آ گیا ہے جب انسان حلال کھانے کو نظر انداز کرتا ہے، صبر و قناعت، زہد و ایثار اور جفا کشی کی جگہ حرص و ہوس اور عیش و عشرت کو اپنا نظریہ بنا لیتا ہے، تو اللہ رب کریم کی طرف سے نازل ہونے والی برکت ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد کثرت بھی قلت محسوس ہونے لگتی ہے. بہت دیا ہے اللہ نے، پھر بھی ایسا لگتا ہے کم ہے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، اور مل جائے. ایسے شخص کو قارون کا خزانہ بھی مل جائے نا تو وہ اسے کمتر جانتا ہے. وہ کہتا ہے نا کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی. تو یہی وجہ ہے کہ وہ جب اپنے ناپاک مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ یہ حرام بینک بیلنس جب تک اس کی ملکیت میں پڑا رہتا ہے اس کے لیے دوزخ کی راہ ہموار کرتا رہتا ہے. تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے برائی کو مٹاتا ہے، کیونکہ خبیث چیز خبیث کو نہیں ختم کر سکتی. ہر شخص اپنے عہدے کے مطابق اس میں خیانت کر کے اپنی روزی کو حرام بنا رہا ہے. ہمارے مسلمان بھائی بہن بلا ضرورت جھوٹ بول کر معاذ اللہ جھوٹی قسمیں تک کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں. رشوت، سود، دھوکہ بازی، سود کس قدر بڑھ گیا ہے، حتیٰ کہ جس گناہ کا سہارا لینا پڑ جائے لیتے ہیں اور مال کماتے ہیں. بھلے جھوٹ بولنا پڑے، کتنے ہی گناہ کرنے پڑے کر دیتے صرف حرام مال کمانے کے لیے. تو غور کریں، آپ اتنا ہی کھاتے ہیں جتنی آپ کی پیٹ میں گنجائش ہے، ایسے ہی ہے، ایکسٹرا تو نہیں کھا سکتے. آپ اسی قدر پہنتے ہیں نا جس قدر آپ کی جسامت ہے، باقی آپ کی کمائی آپ کے اہل و عیال ہی کھاتے ہیں اور وبال آپ پر آئے گا. تو لہٰذا اپنے جسم نازک پر رحم کیجئے، خدارا اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں. جس نے پیدا کیا ہے اسی نے رزق کا بھی وعدہ فرمایا ہے نا. جو کچھ آپ کے نصیب میں ہے، جو کچھ ہمارے نصیب میں ہے، ہمیں مل کر رہے گا. اب یہ فیصلہ ہمارا ہے، فیصلہ ہمارا اپنا ہے کہ اسے کس طرح ہم حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے دلوں کو بدل دے. رب تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو حلال رزق کھانے اور حرام رزق سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.